من النساء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے ہمارے درس کی گفتگو کا عنوان ہے سیرت حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جہان کی کسی عورت جیسی نہیں ہو۔ جہان میں جتنی عورتیں ہیں ان سے مقام میں، مرتبے میں، عزت میں، شان میں تمہاری اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے والی ازواج، ان کا مقام اور ان کی رفعت وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں سے ان کی اپنی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ انسان کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مومنوں کی جو مائیں ہیں وہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں تو بہت زیادہ مقامات بیان فرمائے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، لیکن اسی نسبت کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے مقام کا بیان ہو جانا، اور پھر یہ بیان فرما دینا کہ لن تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، خبردار ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں حضور کی بیویاں کہ جن سے عام عورتوں کی طرح نبی کے وصال کے بعد نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے کہ یہ تو ازواجہ امہاتہم، نبی کی جو ازواج ہیں یہ تو مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں 2 ازواج ایسی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پیار رہا۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تک حیات رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرمایا۔ دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور تیسرے نمبر پر جو آپ کے نکاح میں آئیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تھی، اور اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں آپ سے نکاح کروں۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمال عشق والے صحابی ہیں، کمال محبت والے صحابی ہیں، جن کو فنا فی الرسول ہونے کا مقام حاصل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عشق ایسی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ نہ صرف میری ذات، میں اکیلا، میرے والد، میرے دادا، میری اولاد اور میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے گھر والے سب کے سب حضور کے نوکر بن جائیں۔ اور اس کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دوں۔ چنانچہ اس بنا پر انہوں نے بھی اس کو پسند فرمایا اور اپنے لیے خوش نصیبی سمجھا کہ میری بیٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح میں آ جائے۔
تو آپ کا نام جو ہے یہ عائشہ ہے اور والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ رومان زینب بنت عامر۔ تو حضرت عائشہ بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد جو ہے یہ ان کا نکاح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور 9 سال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی 48 برس تک آپ جو ہے وہ حیات رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص پیار تھا، خاص محبت تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر ازواج کی بنسبت حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طرف زیادہ مائل تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا خود بیان کرتی ہیں کہ فضیلت اور مقام کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کے پاس جبریل بھی اللہ کا سلام لے کر آتے تھے، اور پھر فرماتی ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی اور کنواری سے نکاح نہیں فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو ازواج ہیں وہ یا تو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، طلاق یافتہ ہے یا خاوند فوت ہوا ہے، لیکن جو ہے صرف اگر کنواری کو دیکھا جائے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے نکاح فرمانا یہ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہوں اور پاکیزہ گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں اور میرے والدین وہ بھی مومن تھے اور نہ صرف مومن تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے جو مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، یعنی ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت آنکھ کھولی کہ جب جو ہے وہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور اس بنا پر کبھی شرک کو میں نے گوارا نہ کیا، یعنی گھرانہ جب نیک ہو اور گھر والے جب وہ پاک باز ہوں تو ایسے میں پھر اور پیدا ہونے والی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی نیک سیرت ہوتی ہے، ورنہ اگر والدین میں کوئی کافر یا مشرک ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہلے وہ چیزیں بھی دیکھ لیتی، لیکن آپ فرماتی ہیں میں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی اور میں ان سے بری رہی۔ اور پھر فرماتی ہیں مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بوقت وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اکثر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر لیٹا کرتے تھے، وہ اعتکاف میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اس پر روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ کھڑکی کی جانب بیٹھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا سر انور حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہے۔ اور کبھی ہمیں یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اپنا جو سر انور ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں اور دونوں قسم کی روایات کا ملنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ بوقت وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا، اور پھر ایک اور اعزاز جو کسی کو نہ مل سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے گھر میں ہوا اور دفن بھی میرے گھر میں ہوئے۔ سبحان اللہ، کیونکہ نبی کا وصال جہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر جو ہے وہ اس کا مدفن بنا دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔ اور پھر ایک اور بات جو فضیلت میں حضرت عائشہ نے بیان فرمائی کہ میں وہ ہوں کہ جس کی براءت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے، یعنی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو ایک شیر خوار بچہ جو ہے وہ آپ کے حوالے سے گواہی دیتا ہے۔
حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر جب تہمت لگتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیتے ہیں، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر افق کے حوالے سے جب تہمت لگتی ہے، واقعہ افق کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العزت جل شانہ سورہ نور میں بیان فرماتا ہے۔ ایک دو آیتیں نہیں، 17 آیتیں اللہ رب العزت جل شانہ نے نازل فرمائی، جن کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی اور عفت کو بیان فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا جو ہے وہ مرتبے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیار ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ مزاح فرماتے، کبھی ان کے ساتھ گھر کے کام کاج بھی کرواتے، کبھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائے، عرض کی جی یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود جو تھا یہ تھوڑا بھاری تھا اور میرا وجود جو تھا وہ ہلکا تھا، چونکہ کنواری تھی اور سب سے چھوٹی عمر کی تھی۔ تو کہتی ہیں میں آگے نکل گئی دوڑ لگاتے ہوئے، تو کہتے ہیں کچھ دن گزر گئے، وقت گزر گیا کافی، پھر ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ کہتی میرا وجود تھوڑا بھاری ہو گیا اور آپ علیہ السلام یہ تبلیغ اور باقی محنت اور یہ ترویج اسلام کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کمزور ہو گئے۔ تو کہتی ہیں جب دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اس والی دوڑ کا جواب ہو گیا۔ تو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح فرمانا یہ دراصل دلجوئی کرنا ہے، جو آج کے شوہر کو دعوت دیتا ہے اور درس دیتا ہے کہ کس طرح اپنے گھر کے ماحول میں رہنا ہے۔ اور پھر ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سوال کیا ہے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً، مجھے پتا تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا نام لینا ہے، لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ شاید حضور کسی اور کا نام لیں گے، تو کہتے ہیں میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میرا سوال مردوں کے بارے میں تھا کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر بغیر سوچے فوراً جواب دیا فرمایا عائشہ کے والد سے۔ تو آپ یہاں پر بھی یہ دیکھیے، کہتے ہیں میں نے سوال اور بھی کرنے تھے، میں چپ ہو گیا کہ کہیں پھر عائشہ کا نام نہ آ جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ سے کس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آنے والا سوال کرتا ہے تو آپ کی زبان اقدس پر بار بار عائشہ کا نام آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا نام آنا دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کے اظہار کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے۔ اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج سے اجازت طلب کی کہ کیا تم ساری مجھے اجازت دیتی ہو اس بات کی کہ میں حضرت عائشہ کے حجرے میں رہ لوں اور وہاں قیام کر لوں، اپنی بیماری کے ایام وہاں گزار لوں؟ تو سب نے اجازت دی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ اعزاز بھی میرے حصے میں آیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور خدمت کی۔ اور پھر بوقت وصال کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی کمزوری کی بنا پر اس کو چبا نہیں سکتے تھے، تو کہتی ہیں میں نے اپنے دانتوں سے چبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کی ہوئی مسواک، چبائی ہوئی مسواک اپنے منہ میں لی۔ اور نہ صرف یہاں بوقت وصال ایسا ہوا کہ کمزوری تھی یا بیماری تھی اور اس وجہ سے ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھانا تناول فرماتے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور جب کھانا کھا رہے ہوتے تو اس وقت بھی دسترخوان پر جب پانی کا پیالہ پڑا ہوتا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں جب پانی پیتی اور نیچے رکھتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے لگے ہوئے لبوں کو حضور تلاش کرتے کہ پیالے سے کہاں جو ہے وہ عائشہ نے پانی پیا ہے، اور پھر وہیں سے پیالہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کو تمام
جہان کی عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے. اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے اور میرے ساتھ ہی جو ہے وہ پانی نوش فرماتے، اور میں جو ہے وہ خود اپنے منہ سے ہڈیاں اور گوشت جو ہے وہ توڑ توڑ کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے. تو یہ جو تعلق ہے میاں بیوی کا، یہ ہمیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج ہمیں جو ہے وہ اس پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر کے ماحول میں اپنی بیویوں سے کس قدر حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بہت بڑی عالمہ بھی تھی. یعنی اس پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر امت کی تمام عورتیں امہات المومنین سمیت سب عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے اور دوسری طرف صرف حضرت عائشہ کے علم کو رکھا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ساری جہان کی عورتوں پر بھاری ہے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تمام لوگوں میں سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فقیہ اور سب سے عمدہ رائے والی تھی، اور آپ سے 2210 روایات جو ہے وہ مروی ہے، اور یعنی عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث آپ نے روایت کی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے حجرہ مبارک پر پردہ لگا ہوتا تھا، اور اس پردے کے باہر مردوں کی لائنیں ہوتی تھی جو دین سیکھنے حضرت عائشہ کی چوکھٹ پر آتے تھے. یعنی حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا سے دین سیکھ کر صحابہ نے آگے پہنچایا ہے کہ جتنی باتیں حضرت عائشہ جانتی تھیں اور جتنی روایات حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں اتنی کسی اور نے نہ کی. مردوں میں سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ نے. اور آپ عبادت گزار بھی تھی، لمبے لمبے قیام کرتی، اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے. مسجد نبوی کے ساتھ بالکل جب امامت ہو رہی ہوتی تو آپ وہ نماز ادا فرمایا کرتی اور نفلی روزے رکھا کرتی. کمال قسم کی سخیہ تھی، گھر میں جو آتا وہ بانٹ دیا کرتی. یعنی آج کی خواتین اگر حضرت عائشہ کی سیرت سے کوئی سبق لینا چاہیں تو یہ ان کے لیے بہترین سبق ہے کہ حضرت عائشہ کا کردار کیا تھا. تو بہترین سخیہ، جو کچھ آتا وہ بانٹ دیا کرتی اور خود جنگوں میں حصہ لیتی. بلکہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ احد میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے کاندھوں پر مشکیزیں لاد کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. یعنی خدمت خلق کا جذبہ. اور یہ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، اور آپ بڑے سیانے جو ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اگر عورت کو جانچنا ہو تو اس کی گھرداری کو دیکھا جائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے گھرداری کیسی تھی کہ جو مہمان آتا اس کی بھرپور مہمان نوازی کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آ جاتا تو بھرپور خدمت کرتی، اعلیٰ قسم کے بسترے نکالتی اور اعلیٰ قسم کے کھانے بناتی اور اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ اس کی مہمان نوازی کرتی، یہاں تک کہ آنے والا مہمان وہ خوش ہو کر واپس جاتا. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا کردار خدمت خلق کے حوالے سے، مہمان نوازی کے حوالے سے، خدمت دین کے حوالے سے، دین کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے. آج کی خواتین کو ضرورت ہے کہ شرم و حیا، جود و سخا اور علم کو اگر سیکھنا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے نسبت رکھیں. 17 رمضان 58 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال زندہ رہ کر یہ ان کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں مدفن ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے.